کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ عرب میں ایک طریقہ رائج تھا اور صدیوں سے رائج تھا کہ خامند جب مر جاتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی، خامند کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کی طرح اس کی بیوی یعنی اس کی سوتیلی ماں یعنی وہ بیٹا جو کسی اور بیوی سے اس کا تھا، وہ اپنے باپ کی جائیداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا اور سوتیلی ماں جو تھی اس کا بھی وارث بن جاتا۔ اور چاہتا اب وہ کرتا کیا، اس کے ساتھ دو تین کام کرتا وہ بیٹا اس سوتیلی ماں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کرتا کہ جبراً حق مار دیے بغیر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسرا چاہتا تو اپنی مرضی سے کسی بھی دوسرے بندے سے اس کا نکاح کرا دیتا، جو حق مار وہ بندہ دیتا وہ حق مار یہ دبا لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ تیسرا یہ کہ اگر چاہتا تو ساری عمر اسے ایسے ہی بیوہ حالت میں گزارنے پہ مجبور کر دیتا، اور جب وہ ایسے بیوہ حالت میں عمر ساری گزارتی، مر جاتی تو اس کی وراثت کا وارث بن جاتا، وہ بھی لے لیتا۔ مدت دراز سے یہ ظالمانہ رسم، پہلی یہ کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد اس سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا، حق مہر بھی نہ دیتا۔ دوسرا یہ کہ اس کا جہاں چاہتا اپنی مرضی سے نکاح کرتا اور اس کا حق مہر اپنے قبضے میں کر لیتا۔ تیسرا یہ کہ اسے مدت دراز تک بیوہ حالت میں رہنے پہ مجبور کرتا، اور اسے جو ہے وہ اسی حالت میں مر جاتی تو اس کے جو خامند کے حصے سے اس کا حصہ تھا وراثت کا، اس میں سے پھر وہ بھی لے لیتا۔ یعنی جو بیوی کو اپنی خامند، جیسے ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ بیوی کو خامند کے مرنے کے بعد جو حصہ ملے گا، وہ حصہ بھی وہ چونکہ اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتا تھا، اپنے پاس رکھتا تھا، مر جاتی تو اس کا وہ حصہ بھی اپنے ہڑپ لے کر لیتا۔ تو یہ جو رسم تھی یہ عرب میں بھی تھی، یونان میں بھی تھی، اور روم میں بھی رائج تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث فرمایا، حضور کو قرآن کی دولت سے نوازا، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اس رسم کو ختم کیا۔ عورت کی فریاد رسی کی، مردوں کو اس کی آزادی میں مداخلت کرنے سے سختی سے روک دیا۔ اب کہا کہ لا تحل یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم وارث بنو زبردستی، یعنی اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اب یاد رکھیں یہ جو سوتیلی ماں سے نکاح ہے یہ قرآن کی نص سے حرام ہے۔ وَلَا تَنْحِكُوا مَا نَحَكَ آبَاؤُكُمْ، تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ آباء و اجداد نکاح کر چکے ہیں۔ ہاں جو جہالت میں ہو چکا وہ فحشت کا، برائی کا، بے حیائی کا عمل تھا، اب کسی کے لیے اجازت نہیں کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے۔ لیکن اسلام سے پہلے یہ رسم عرب میں تھی، لیکن اسلام نے اس کو منع کیا اور حرام قرار دیا۔ تو کہا یہ تمہارے لیے جائز نہیں، نہ ان کو یوں روکو کہ ساری زندگی بیوہ کی حالت میں رہیں اور ان کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہ دو، یہ بھی جائز نہیں۔ نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم زبردستی کسی سے اپنی مرضی کے بندے سے نکاح کر کے تو ان کو حق مار دو ہی نہ، اور حق مار خود کھا جاؤ اور کسی بندے کے حوالے ان کر دو۔ ان ساری رسموں کا اللہ